الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین الملقب بطٰہٰ و یاسین المسدد المصطفی الامجد المحمود الاحمد بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ سامعین اکرام، ناظرین ذی احترام، دو کردار تاریخ انسانیت میں ہمیشہ سے دکھائی دیتا ہے۔ ایک کردار ظالمین کا کردار ہے اور ایک کردار مظلوموں کا کردار ہے۔ ظالمین ظلم کر رہے ہیں، مظلوم ظلم سہ رہے ہیں۔ پروردگار عالم خلاق کائنات اس نے کبھی بھی ظالموں کو پسند نہیں کیا ہے، اس نے ہمیشہ مظلوموں کو پسند کیا ہے۔ ظلم پروردگار عالم کے نزدیک بہت مذموم شے ہے، اور اسی لیے اس نے قرآن مجید میں بھی بار بار ظلم کرنے کی مذمت کی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضور سرور کائنات پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم کفر اور شرک سے بدتر ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ دونوں کردار یعنی ظالم اور مظلوم، ان دونوں کا کردار تاریخ انسانیت میں دکھائی دیتا ہے۔ آج جس تاریخ کی یاد منانے کے لیے ساری دنیا میں ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں اور احتجاج کے طور پر اس تاریخ کے لیے صدائے احتجاج بلند کر رہے ہیں، آج کی تاریخ یقیناً ناقابل فراموش تاریخ ہے۔ یعنی 8 شوال یہ وہ تاریخ ہے جو تاریخ انسانیت کا ایک سیاہ دن کہا جائے تو شاید بیجا نہ ہوگا۔ باب اسلام میں ایک سیاہ باب 8 شوال کا باب ہے، جس دن بنت رسول عذراء و بطول جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر کو منہدم کیا گیا۔ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ جنت البقیع میں جناب زہرا کی قبر کو منہدم کیا گیا فقط، لیکن حقیقت یہ ہے کہ صرف جناب زہرا کی قبر کو منہدم نہیں کیا گیا، بلکہ محسنہ اسلام کی قبر کو منہدم کیا گیا ہے، جس بی بی کا احسان پورے عالم اسلام پر، پورے دنیائے اسلام پر ہو، جس نے اپنے گود کے بالوں کو اسلام کے لیے قربان کر دیا۔ کیا اس سے بڑا محسن کوئی اور ہو سکتا ہے؟ اسلام کی بقا کے لیے جس نے اپنے گود کے بالوں کو، اپنے گھر کے اپنے عزیزوں کو قربان کر دیا ہو، اس محسنہ کی قبر کو منہدم کیا گیا۔ تاریخ آپ کے پیش نظر ہے۔ آج سے تقریباً 96 سال قبل 1924 یا 25 مطابق 1344 ہجری 8 شوال کو آل سعود نے جنت البقیع کے قبرستان میں بنے ہوئے مزارات کو منہدم کر دیا۔ یہ صرف جناب زہرا کی قبر کو منہدم نہیں کیا، بلکہ اس قبرستان میں، اس مزار کے اندر 4 اور قبریں تھیں، جس میں نواسۂ رسول حضرت امام حسن، جناب زین العابدین، 5ویں امام امام محمد باقر اور 6ٹھے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کی قبر تھی۔ 1344 ہجری
1924 یا 25 عیسوی کو اس مقامات کو منہدم کر کے اس پر بلڈوزر چلایا گیا۔ یہ تاریخ کا سیاہ باب نہیں تو اور کیا ہو سکتا ہے؟ وہ بنت رسول جس کے دروازے پر پیغمبر اسلام سلام کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، جن کی زیارت کو پیغمبر اسلام جایا کرتے تھے، اس بی بی کے قبر کو بھی منہدم کیا گیا۔ گویا یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ اہل بیت کا گھرانہ کل بھی مظلوم تھا، آج بھی مظلوم ہے۔ اس قدر مظلومیت کی زندگی برداشت کرنے والی کوئی اور ذات ہو نہیں سکتی ہے سوائے اہل بیت کی ذات کے، کہ جنہوں نے مسلسل مظلومیت کی زندگی گزارا ہے۔ ہر لمحہ، ہر دن، ہر سال ان ذوات مقدسہ کو مظلومیت کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ میں تمام سامعین کرام کو کچھ حقیقتوں سے آگاہ کرنا چاہوں گا۔ ایسا ہوا کیوں؟ اور یہ دن 8 شوال کا دن صرف ہم ہی کیوں یاد رکھے؟ کیا شہزادی جناب فاطمہ زہرا صرف ہماری ہیں؟ کیا پیغمبر اسلام مرسل اعظم صرف ہم شیعوں کے ہیں؟ نہیں، پورے عالم اسلام کے ہیں، اور پورا عالم اسلام ان کا کلمہ پڑھتا ہے۔ ان کی بیٹی سے محبت ہونا چاہیے۔ فاطمہ پیغمبر اسلام کی بیٹی ہیں، لہٰذا پورے عالم اسلام کو اس پر احتجاج کرنا چاہیے۔ لیکن یہ اس طریقے سے صرف ہمارے حصے میں، ہمارے ذمے میں چھوڑ دیا گیا ہے۔ ہم اپنی قسمت پر بڑا ناز کرتے ہیں کہ یہ مظلومیت بھی آئی تو ہمارے حصے میں آئی ہے۔ ہم آل محمد کے چاہنے والے، ہم آل محمد سے محبت کرنے والے یقیناً ان کی خوشی میں خوشی اور ان کے غم میں غم مناتے ہیں۔ ناظرین کرام اور سامعین اعظام، یہ بات آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ 6 اگست اور 9 اگست 1945 کو ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم گرایا گیا، جس کا اثر تاریخ پڑھنے والے آج بھی سلیبس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ تقریباً 75 برس کے بعد بھی آج ہیروشیما اور ناگاساکی جیسے شہر میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان میں سے اکثر وہ ہوتے ہیں کہ جو معذور ہوتے ہیں، جو اپاہج ہو جاتے ہیں، جن کی ذہنی حقیقتیں کم دکھائی دیتی ہیں، جو ذہنی طور پر کمزور ہو جاتے ہیں۔ یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ یہ اس کیمیکل کا اثر ہے جو 75 برس قبل اس دونوں شہر پر گرایا گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 75 سال پہلے جو بم گرایا گیا اس کیمیکل کا اثر یہ ہے کہ آج بھی اس کا اظہار ہو رہا ہے، اور آج بھی وہ اپنا اثر دکھا رہا ہے کہ بچے معذور پیدا ہو رہے ہیں۔ بس بعین ہی مجھے یہی دکھائی دیتا ہے کہ آج سے تقریباً 1350 سال پہلے بنی امیہ کے نجس خون اور ناپاک طینت اور ناپاک نطفے کا اثر آج بھی دکھائی دے رہا ہے۔ کوئی آل سعود کی شکل میں، کوئی کسی اور شکل میں، کوئی داعش کی شکل میں دنیا میں رونما ہو رہے ہیں، اس کا اظہار کر رہے ہیں اور اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے ہیں۔ 1344 ہجری میں آل سعود نے جنت البقیع کے مزارات کو منہدم کیا۔ عالم اسلام کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں صرف یہی 4 مزارات؟ نہیں، وہاں بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ ہزاروں صحابہ کرام کی مزاروں کو منہدم کیا گیا۔ اس میں اس قبرستان میں جناب ام لیلہ زوجہ امام حسین، رباب زوجہ امام حسین، جناب ام البنین زوجہ مولائے کائنات اور بھی دیگر مقدس ذوات مقدسہ اس قبرستان میں مدفون تھے اور قبریں بنی ہوئی تھی۔ ان ساری قبروں کو منہدم کیا گیا۔ اور اس کے بعد پھر آل سعود نے پھر وہاں سے کوچ کیا، اور کوچ کرنے کے بعد پھر جنت المعلیٰ، جہاں جناب ابو طالب کی قبر، جناب خدیجہ کی قبر اور دیگر
मज़ारात मुक़द्दसा को वहाँ भी मुनहदम किया। गोया ये एक साजिश थी, ये एक पूरी प्लानिंग के तहत ये आले सऊद, जिसे हम आले सऊद कहते हैं, दरअसल ये आले यहूद हैं। ये मुसलमान नहीं, इसलिए कि हर कलमा पढ़ने वाले को मुसलमान न समझ लेना चाहिए, इसलिए कि इस्लाम के लिबास ओढ़ कर अंदर से अगर यहूदियत काम कर रही है तो वो कतई मुसलमान नहीं हो सकता है। ये आले सऊद दरअसल आले यहूद थे कि जिनका मिशन दुनिया से इस्लाम को मिटाना, जिनका मकसद इस्लाम को बदनाम करना, जिनका मकसद इस्लाम पर जुल्म करना, इस्लाम के हादियान और इस्लाम के रहनुमाओं को पर जुल्म करना था, और अपना नुमाइंदा आले सऊद की शक्ल में बना करके उस आले सऊद ने सबसे पहला काम ये किया कि ये अरब जिसे हिजाज़ कहा जाता था, उस हिजाज़ पर हमला किया, और हमला करने के बाद उस हिजाज़ का नाम बदल कर सऊदी अरब अपने ख़ानदान के नाम पर, सऊद के नाम पर उसने सऊदी अरब रख दिया। क्या ये तारीख़ें आलम इस्लाम के पेश नज़र नहीं हैं? क्या वो नहीं जानते हैं कि हाँ उनका मकसद और मिशन क्या था? फिर भी क्यों तरफदारी की जा रही है? क्यों उसके ख़िलाफ़ आवाज़ एहतजाज बुलंद नहीं किया जा रहा है? क्यों उसके ख़िलाफ़ बगावत की आवाज़ नहीं बुलंद की जा रही है? कोई तो बात ज़रूर है, लेकिन बहरहाल मुझे उन बातों की तरफ नहीं जाना है। आज इस मुख्तसर से वक्त में मुझे सिर्फ़ ये कहना है कि आले मोहम्मद का घराना हमेशा से मज़लूम रहा है, और इतनी ज़्यादा मज़लूमियत की ज़िंदगी बसर किया है इन लोगों ने कि जब तक ज़िंदा रहे मज़लूम बनकर ज़िंदा रहे। मैं तो शहज़ादी फ़ातिमा के खिदमत में ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि बीबी कल भी मज़लूमा थी, आज 1400 साल के गुज़रने के बाद भी मज़लूमा ही है, इसलिए कि लोग, पूरी दुनिया के लोग जन्नतुल बकी का कब्रिस्तान कहते हैं। मैं जन्नतुल बकी को कब्रिस्तान नहीं कहता हूँ, मैं जन्नतुल बकी को ज़िंदान कहा करता हूँ। आपको ये सुनकर यकीनन बहुत हैरत होगी कि सारी दुनिया में जन्नतुल बकी तो कब्रिस्तान के नाम से मशहूर है, ये मौलाना ज़िंदान क्यों कह रहे हैं? मैं आपको उसकी दलील पेश करता हूँ। कभी आपने कब्रिस्तान में पहरे नहीं देखे होंगे, कभी आपने कब्रिस्तान में मिलने का वक्त मुअय्यन नहीं देखा होगा, लेकिन जन्नतुल बकी एक ऐसा कब्रिस्तान है कि जहाँ आज भी पहरे बैठाए हुए हैं, जहाँ आज भी मिलने के लिए वक्त मुअय्यन कर दिया गया है। अब आप इंसाफ से बताइए कि क्या मिलने का वक्त जहाँ मुअय्यन किया जाए, जहाँ पहरे बैठा दिए जाएं, उसे ज़िंदान कहा जाता है या कब्रिस्तान कहा जाता है? तो वो बीबी आज भी ज़िंदान की ज़िंदगी बसर कर रही हैं, जिसमें उनके पहलू में इमाम हसन भी हैं, इनके पहलू में जनाब ज़ैनुल आबिदीन भी हैं, इमाम मोहम्मद बाक़िर भी हैं, इमाम जाफ़र सादिक़ भी हैं। मैं पूरे आलम इस्लाम से पूछना चाहता हूँ, पूरा आलम इस्लाम 4 इमामों को मानता है, इमाम शाफ़ई, इमाम मालिकी, इमाम हम्बली, इमाम अबू हनीफ़ा, ये 4 इमाम के मानने वाले सारी दुनिया में फैले हुए हैं। लेकिन ये 4 इमाम, इनकी असल क्या है? ये किसके शागिर्द हैं? ये इमाम जाफ़र सादिक़ के शागिर्द हैं। तो जब इमाम जाफ़र था कि जब जुल्म सर चढ़ कर बोलने लगे, जुल्म अपने उरूज पर पहुंच जाए तो उस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ एहतजाज बुलंद करते रहना। बस मैं अपने कौम के, अपने नौजवानों को, अपने इस्लाम के मानने वाले मुसलमानों को यही पैगाम देना चाहता हूँ कि जब आले मोहम्मद की ज़ात पर हमला किया जाए, उनके शख्सियत को मजरूह करने की कोशिश की जाए, अज़ादारी के ख़िलाफ़ आवाज़ें बुलंद की जाए, अज़ादारी को ख़त्म करने के लिए तरीक़े मुअय्यन किए जाएं, तो बस ये याद रखना कि जब अज़ादारी के ख़िलाफ़ आवाज़ें बुलंद होने लगे, मजलिसों के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद होने लगे, तो मजलिसों में ज़्यादती कर देना, मजलिसों की कसरत कर देना, और जब मातमो नौहो गिरिया पर आवाज़ इल्ज़ाम लगाया जाने लगे, जब मातमो गिरिया पर
اعتراض کیا جانے لگے تو اپنے ماتم و گریہ کی صداؤں کو اتنا تیز کر دینا کہ صدائے گریہ و ماتم میں وہ باطل آوازیں دب کر دم توڑ جائے، یہی ایک طریقہ ہے۔ اسی لیے ہم آواز احتجاج، اور صرف ہم نہیں بلکہ ساری دنیا میں آل محمد پر کیے جانے والے ظلم کے خلاف ہم آواز احتجاج بلند کر رہے ہیں۔ آج 8 شوال یقیناً ایک غم کا دن ہے کہ جس دن جنت البقیع کی قبروں کو منہدم کیا گیا ہے۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ گناہ کبیرہ ہے معصومین کی قبروں کو منہدم کرنے والا، کافر اور مشرک سے بھی بدتر ہے۔ اب آپ خود ہی فیصلہ کر لیں کہ جسے آپ مسلمان سمجھ رہے ہیں، آل سعود کہ جس نے انہدام جنت البقیع کیا ہے پیغمبر کے قول کی روشنی میں، اس کا مذہب کیا ہو سکتا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا کہ جس نے معصوم کی قبروں کو منہدم کیا، اس کا احترام نہیں کیا، وہ کافر بھی ہو سکتا ہے، مشرک بھی ہو سکتا ہے۔ جبکہ سیرت پیغمبر اسلام میں یہ بھی ملتا ہے کہ پیغمبر اسلام اکثر شہدائے بدر کی قبر پر جا کر ان کی مغفرت کی دعائیں کیا کرتے تھے۔ اے کاش دنیا کے مسلمان پیغمبر اسلام کی سیرت کو پیش نظر رکھ کر اور اس پر اگر عمل کیے ہوتے تو آج عالم اسلام کے تصویر ایسی نہ دکھائی دیتی جیسی آج دکھائی دے رہی ہے۔ اس عالم اسلام کے دامن پر وہ دھبے نہ لگ سکتے کہ جو آج داغ اور دھبے لگائے جا رہے ہیں۔ یہ صرف اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ پورے دنیا کے لوگوں نے آل محمد کے در کو چھوڑ دیا ہے۔ کاش آل محمد کے در سے وابستہ ہوتے اور ان کی سیرت پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تو آج اسلام کا انداز ہی کچھ اور ہوتا۔ میں پھر ایک مرتبہ اس بات کا اعلان کر رہا ہوں اور اپنے نوجوان دوستوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ آج 8 شوال یقیناً ایک غم کا دن ہے کہ جس دن ہماری اور آپ کی کائنات کی شہزادی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور 4 معصوم اماموں کی قبر اور اس کے علاوہ دیگر صحابہ کرام ازواج رسول